السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک سوشل ٹی وی اور میں ہوں ذیشان امین۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پاکستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کے بڑے بیٹے فیصل مجیب شامی صاحب جو کہ خود ایک برانڈ ہیں۔ فیصل مجیب شامی صاحب پاکستان کا ایک بہت مشہور اخبار ڈیلی پاکستان اس کے جوائنٹ ایڈیٹر اور ڈیلی یلغار کے ایڈیٹر، مصنف اور کالم نگار بھی ہیں۔ اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کا ایک سوشل میڈیا چینل ہے، یوٹیوب چینل ڈیلی پاکستان، اس کا تعلق بھی انہی کی فیملی سے ہے، جو کہ ان کے چھوٹے بھائی اس کے آنر ہیں عثمان شامی صاحب۔ تو ہم شامی صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کا سفر کیسا رہا، کہاں سے شروع کیا اور انہوں نے کیا کیا مشکلات کا سامنا کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سر؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ اچھا سر، مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے صحافت ہی کو کیوں جوائن کیا؟ اس وجہ سے تو نہیں جوائن کیا کہ شامی صاحب اس کے اینکر پرسر ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا پاکستان میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب میں نے والد صاحب کو دیکھتے ہوئے ہی صحافت کو جوائن کیا، اور جب میں بچہ تھا تو اس وقت میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ ان کے کالم لگتے ہیں روزنامہ جنگ میں اور مختلف اخباروں میں، پہلے نوایب میں شروع کیا، اس کے بعد پھر روزنامہ جنگ میں انہوں لکھتے رہے۔ تو میرا وہ دیکھتے تھے، جہاں جاتے تھے ان کو ایک پروٹوکول ملتا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ والد صاحب کے ساتھ میں شروع سے اٹیچ رہا ہوں، شامی صاحب کے ساتھ، مطلب اپنے والد صاحب کے ساتھ میں واحد بچہ ہوں پورے خاندان کا، جو اتنے اس سے شروع سے ہی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ اور میں دیکھتا تھا کہ بھائی شامی صاحب جا رہے ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، رپورٹ اور مالک بھی ہیں ہمارا، اس وقت افسردہ زندگی نکلتا تھا۔ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں یہ؟ ٹی وی بھی آتے تھے بالکل۔ تو مطلب میں جب نکلتا تھا میں دیکھتا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں ملنے، شامی صاحب ہر جگہ شامی صاحب ہو رہی ہے، تو میرے ایک دل میں خواہش تھی کہ بھئی میں بھی صحافی بنوں والد صاحب کو دیکھتے ہوئے، اور جیسے والد صاحب شامی صاحب کو لوگ پروٹوکول ملتا ہے ویسے مجھے بھی ملے۔ تو وہ ایک دیکھ کے اس کو رکھا، کیونکہ دیکھتے ہیں کیسے نا ایک نیچر ہے، وکیل کا بیٹا وکیل، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر، پولیس والے کا بیٹا پولیس مین، مزدور کا بیٹا مزدور، لیکن ایک تھا کہ صحافی کا بیٹا صحافی۔ تو مطلب میری ایک خواہش قدرتی طور پہ شروع سے ہی تھی کہ میں والد صاحب کو لیکن سر میرے علم میں یہ بھی ہے کہ آپ کو بچپن میں انسپیکٹر بننے کا شوق تھا، تو اس پر آپ کو شامی صاحب سے ڈانٹ پڑی؟ ہاں جی بالکل تھا شوق۔ میں تو کہا شامی صاحب، انہوں نے کہا بیٹا انسپیکٹر بن کے کیا کرنا، انسپیکٹر والوں کو گالیاں ملتی ہیں پولیس والوں کو۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، شوق تھا، ٹائم تھا، لیکن اخبار سے بڑھ کے مقدس پیشہ، صحافت سے بڑھ کے اس کو مقدس پیشہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو احترام سمجھا جائے صحافت کو۔ اچھا سر، آپ کا یہ سفر سٹارٹ کب ہوا اور آپ نے کن کن اداروں میں کام کیا سٹارٹ میں؟ جی میرا دیکھیں مطلب جیسے میں نے کہا کہ مجھے بچپن سے صحافت کا شوق تھا، صحافت کا، تو شامی صاحب کو دیکھتے تھے۔ تو میں جب لکھنا شروع کیا تو اس میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری پہلی کہانی بچوں کے نوایب میں چھپی، اس میں تیسری چوتھی کلاس میں تھا۔ اس کے بعد مطلب شوق تھا، میں چھوٹی چھوٹی کہانی لکھتا تھا، پھر بڑے ہوتے گئے، مطلب سٹارٹ میں نے لی ہے۔ پھر اس کے بعد اور بات کی، جیسے میں نے پہلی کہانی میری نوایب میں چھپی تھی، اسد اللہ غالب صاحب اس وقت انچارج تھے نوایب بچوں کا پاکستان کے، تو انہوں نے میری کہانی چھاپی، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ پھر میں نے لکھنا شروع کیا باقاعدہ، اور پھر میرا جو ہے مطلب پہلا مضمون میرا تھا قومی ڈائس، ہمارا شامی صاحب کا ایک میگزین ہے منتھلی، اس میں چھپا۔ پھر مزید حوصلہ افزائی ہوئی، پھر زندگی بھی تھا ان کا میگزین، اس میں بھی چھپتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد روزنامہ جنگ میں تھے، جیسے شامی صاحب کالم لکھتے تھے روزنامہ جنگ میں کبھی، تو وہ جب کالم فیکس کرواتے تھے میرے سے، کہ میں اس وقت لاڈلا تھا، میں یہ کہتا تھا کہ بیٹا یہ، اس وقت کیونکہ کمپیوٹر آن لائن سسٹم تھا ہی نہیں، تو فیکس ہوتے تھے۔ تو مطلب میں جب شامی صاحب کالم فیکس کرتا تھا، اس میں لکھنے کا شوق تو بچپن سے تھا، اور جب میں فیکس کرتا تھا تو اس کے ساتھ میں اپنا کالم ایک چھوٹا سا جو بھی ہوتا تھا مطلب اس کو میں ساتھ وہ بھی فیکس کر دیتا تھا۔ اور اس وقت اللہ بخیر روزنامہ جنگ میں بات فیل صاحب تھے، انہوں نے مطلب بڑا پیار کرتے ہیں میرے سے، اور میرے جب میں دیکھتا تھا تو میرے کالم جو ہیں وہ ایڈیٹر کی ڈاک ہوتی، مطلب ہر اخبار میں ایک ہوتا ہے ایڈیٹر کی ڈاک میں آتے ہیں مضمون، تو اس میں میرا وہ مراسلات کر کے، مراسلات میں میرا وہ چھوٹا سا جو مطلب میرا کالم ہوتا تھا یا مضمون چھوٹا ہوتا وہ چھاپ دیتے تھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے مطلب یہ حوصلہ افزا ہوا، حوصلہ میرا بڑا،
کہ جی میرا چھپتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، موبائل پہ بھی میسیج آتے تھے اور مطلب لوگ ای میل بھی کرتے تھے، بلکہ دفتر باقاعدہ خط بھی آتا تھا کہ فیض شامی صاحب آپ بہت اچھا لکھتے ہیں. اور پھر بڑے شامی صاحب بھی تعریف کرتے ہیں، اور پھر بڑے شامی صاحب کے جو دوست وغیرہ تھے وہ بھی تعریف کرتے کہ فیصل بہت اچھا لکھتا ہے. تو اس سے مطلب میرا حوصلہ بلند ہوا. اور پھر شامی صاحب کو کا بھی تھا، انہوں نے ہمیشہ مطلب شفقت کی کہ لکھیں، کیونکہ پوری فیملی ایک طرح میں واحد تھا کہ مطلب جو لکھ سکتا تھا. مطلب سارے بھی لکھتے ہیں لیکن مطلب میرا ایک تسلسل ہے. مجھے دیکھیں اب ایک لفظ مل جائے میری پوری کہانی بن جاتی ہے. آپ کی ایک کہانی بھی بہت مشہور ہے، وہ راجہ رانی والی. ہاں جی، راجہ رانی مطلب وہی میں ذکر اسی بات پہ آنے لگا تھا. میری اس وقت بہت سی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، جس میں سب سے پہلے شہر کی لڑکی تھی، پھر سنجنا تھی، پھر غم جانا تھی، پھر اس کے بعد ایک لڑکی جو آپ نے کہا شہر کی لڑکی، وہ بھی میری سب سے پہلی کتاب وہ تھی. اور شہر کی لڑکی جو بات کی ہے وہ میں نے تقریباً سمجھیں کہ مسلسل 2 دن کی کنٹینیوس ریڈنگ میں لکھی تھی. اور اس کے بعد پھر اب راجہ رانی بھی میرے ایک کہانی کتاب ایک نام ہے. اور اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ سب اپنی کہانی ہے، وہ انسانی دنیا میں آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کے وہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، مطلب وہ سارا ایک وہ بھی سلسلہ. لیکن بات یہ نا لیکن اصل میں تو تھا کہ والد صاحب کی طرف انسپائر ہو کے میں نے صحافت میں شروع کیا. اور مطلب ایک ٹائم ہوتا تھا کہ والدہ میری کہتی تھی کہ کرتے کرتے کچھ نہیں ہے. میں کالم لیتا ہوں. میں آ کے جواب دیتا ہوں والدہ کو، مطلب لڑ پڑ وہ لڑتی ہیں کہ پتہ سارا دن گھر بیٹھنا کرتا. میں کہا جی اماں جی جیسے ابا جی کالم لکھتے ہیں نا ویسے میں بھی کالم لکھنا 10 منٹ میں روز کا. 24 گھنٹے میں 10 منٹ نکالیں گے، 24 گھنٹے ویلے. اگلے کہتے ہیں نا پتر ویلے صافی، نہ کام دے نہ قائدے. پر ان کو ہمارے سے بڑا جو کام جو مطلب وہ عام بندہ سمجھ نہیں سکتا جو صحافت کا کام ہے. صحافت جو ہے اس کا چوتھا ستون آپ کو ریاست کہتے ہیں، مطلب ایک اہم ستون ہے ریاست کا صحافت. اور صحافت کا مطلب جو ہے وہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں کہ صحافت ہے کیا. اب میں نے مطلب دیکھیں کہ صحافت کی بات کر رہے ہیں، میرا زندگی گزر گئی، میں نے ماریں بھی کھائی ہیں، میں نے بہت بڑا ٹائم بھی دیکھا ہے، بہت برا ٹائم بھی دیکھا ہے، بہت اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے، اور ایسا ٹائم بھی دیکھا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ مطلب ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں اسلام آباد میں جاب کر رہا اور روزنامہ صاحب میں تھا، اور دن میں رپورٹنگ کرتا تھا اور رات کو میں اس روزنامہ صاحب کے نیچے جو ہمارا ڈیسک تھا وہ میں وہیں سویا تھا. اور پھر سے پہلے میں نے اسلام آباد میں سے پہلے لاہور میں نے روزنامہ جنگ میں اسٹارٹ تھا 96 میں. پھر میں نے لاہور جنگ چھوڑا، میں اسلام آباد چلا گیا. اسلام آباد میں روزنامہ خبریں سے میرا اسٹارٹ ہوا جب اللہ بخش ضیاء شاہد صاحب مرحوم اکٹھے تھے. خان صاحب، خشنو علی خان صاحب، میں ان کو استاد کا دے دیتا ہوں کیونکہ میں نے جناب خشنو علی خان صاحب سے بہت کچھ سیکھا. اور جب پہلے دن میں گیا تھا خشنو علی خان صاحب کے پاس تو مجھے جناب خشنو علی خان صاحب کے بھائی مرحوم خلیل ملک صاحب تھے، ان کا بڑے شامی صاحب سے بہت پیار تھا، مطلب ملنا جو نا ان کا، ہم ان کو بچپن دیکھتے آ رہے تھے. تو میں پہلے ان کے پاس گیا، میں کہا جی انکل جی میں نے کام کرنا ہے. اچھا. اور خلیل صاحب نے میں کہا جی آپ جاؤ، وہ اس کو لائبریری اسلام آباد میں، انہوں نے کہا جی آپ برٹش جو امپائرمنٹ ہے، جو برٹش جو ہے ان جو حکومت کی انہوں نے اس کے اوپر آپ فیچر کریں، مطلب تھیسس کریں، تھیسس لکھیں. میں گیا لائبریری 2 دن گیا، تیسرے میری سمجھ نہیں. میں کہا انکل جی میری جان چھوڑ دیں، معاف کر دیں، میں نے کام کرنا اخبار میں، یہ ہمیں کے چکر میں ڈال دیے. ملک خلیل صاحب نے مجھے بھیجا خشنو علی خان صاحب کے پاس، اور خشنو علی خان صاحب کے پاس فرسٹ ٹائم تھا میں گیا. انہوں نے بھیج دیا، شاہد صابر صاحب تھے، اللہ مطلب ہمارے بھائی ہیں بڑے انچارج تھے. تو خان وہ میرے کہتے ہیں بھائی ٹیسٹ دو. اچھا مجھے پتا کچھ نہیں صحافت کا. میں کہا میں کیا ٹیسٹ دوں؟ میں ٹیسٹ دیا، میں ٹیسٹ آ کے میں خلیل صاحب کو میں کہیں میں نے کرنا ہی نہیں صحافت، میں نے اخبار میں کام کرنا. کہتے ہیں کیا ڈاؤٹ؟ میں کہا جی آپ، میں کہا میں نے نہیں اخبار میں کرنا، آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا بیٹے، میں کہا میرا ٹیسٹ لے رہے ہیں. ملک خشنو خان صاحب نے بھیجا مجھے خان صاحب کے پاس. میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں صحافت کا. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی فلاں 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 خان صاحب. پھر خلیل صاحب نے مجھے پھر دوبارہ بھیجا جی کہ آپ واپس جاؤ. میں پھر گیا، میں خان صاحب، میں کہا خان صاحب میرے ٹائم نے کہا تیری ایسی تیسی. لیکن خشنو خان صاحب نے جب میں لینے گیا انہوں نے پورے اسٹاف کے سامنے کہا تھا یہ شامی صاحب کا بیٹا میرے پاس آیا ہے، اس کو کام سکھانا ہے. اور اللہ کا حکم سے کام میں نے خبریں سے سیکھا ہے. جب ضیاء شاہد صاحب خشنو خان صاحب اکٹھے تھے، پھر میں نے صاحب میں بھی رہا ہوں، رپورٹنگ بھی کی ہے، نیوز ڈیسک کا ان کا پشاور پیج کا ایڈیشن کا انچارج بھی رہا ہوں، پولیٹیکل ایڈیشن کا بھی انچارج رہا ہوں. پھر
روزنامہ ساز میں بھی کام کیا ہے. اس کے علاوہ روزنامہ پاکستان اسلام آباد میں ایڈیٹر رہا ہوں. شامی صاحب اس میں ایک ٹائم تھا پرانا جب شروع ہوا تھا. تو مطلب میں نے بہت سے اخبارات میں دھکے کھائے ہیں, بہت سا برا ٹائم بھی دیکھا ہے, اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے, لیکن بات وہی نہ دیکھیں نیت صاف منزل آسان. اب میری نیت صاف تھی, میں نے محنت کی تو منزل اللہ پاک نے دے دی. بالکل سر. اچھا سر, آپ نے یلغار یونین بنائی تھی, اس کا مقصد کیا تھا؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ یلغار یونین ہم نے ایک بنائی تھی, بالکل بنائی تھی. اور یہ مطلب میں نے تقریباً کوئی 8-9 سال پہلے بنائی تھی. اور یونین بنانے کا صرف یہی مقصد تھا ہمارا کہ خدمت خلق, جو ہم کیونکہ عوام کی خدمت ہم پہلے سے کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے صافی بھائی پریشان ہیں, صافی بھائیوں گھر میں جن کو تنخواہیں نہیں ملتی, مالکان کا مسئلہ ہے, جن کے ساتھ کوئی پریشانی ہے, جن کے کوئی شادی کا مسئلہ ہے, بچی کا جہیز نہیں ہے, کوئی میڈیکل کا ان کا مسئلہ ہے, تو مطلب اور بے شمار مسائل صافی بھائیوں کے ساتھ. تو میرا یہ تھا کہ بھائی صافی بھائی جو ہم کیوں ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں. اور ایک ٹائم تھا ہمارے اللہ مطلب ایک بھائی تھے ہمارے ایم ایس جناح ہاسپٹل ڈاکٹر سہیل صاحب, ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے ہمارا صافی بھائی جتنے سے انہوں نے ہمارا جناح ہسپتال میں میڈیکل فری کر دیا تھا. لیکن اب وہ بدل گئے ہیں, اس کے بعد نئے ایم ایس ان کے ساتھ بھی بات ہوگی. لیکن یلغار یونین جنس بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے صافی بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کریں, کیونکہ ہم سب صافی برادری ہیں, ہم سب صافی بھائی ہیں, ہماری کوئی لڑائی نہیں, کوئی اختلافات نہیں. اور میرا مقصد یہی تھا کہ ہم سب بھائی بہن جو ہیں صافی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. میں یلغار یونین میں یا فلاں یونین میں یا کسی بھی یونین میں, مقصد یونین کا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم دینا تھا تاکہ میری کوشش یہی ہے کہ ہم پاکستان کے جتنے صافی بھائی ہیں, جتنی صافی مطلب بہنیں کام کر رہی ہیں, سب ایک ہم لوگ سب کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں اور مل کے کام کریں. کیونکہ دیکھیں جیسے عام بندے کا مسئلہ ہے ویسے ہم صافی بھائی کا مسئلہ کہ کسی کے گھر مطلب اللہ معاف کرے کہ بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں صافی جن کے گھر کھانے تک کو مطلب اللہ معاف کرے توبہ استغفار مطلب کیا بات کریں, ان کو کھانے تک کا چیزیں جو نہیں ملتی. اور بعد کو میڈیکل کا مسئلہ ہے, بعد کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے, جہیز کا مسئلہ ہے ان کا. تو یہی سوچ کے بہت سے مسئلے مسائل تھے, تو یہی سوچ کے ہم نے پھر یلغار یونین بنائی. اور پھر آپ کو پتہ ہے یلغار پریس کلب بھی لاہور میں بن چکا ہے, اور میری کوشش ہے کہ یلغار پریس کلب لاہور کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے مختلف صوبوں میں شہروں میں بنائیں. اور یلغار پریس کلب بھی یہی تھا کہ ہم ساری جیسے یلغار یونین ہے پوری صافی جیسے لاہور پریس کلب بنا ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارا یلغار پریس کا کلب کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جیسے یونین بنائی ہم نے اکٹھا کریں, ویسے ہی ہم پورے یلغار پریس کلب میں ہم پورے پاکستان لاہور کے پنجاب کے اور دوسرے چھوٹے موٹے پریس ان کو اکٹھا کریں. کیونکہ ہمارا صافی ہم صافی ہیں, ہماری کسی کو لڑائی نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں. اگر جو ہمیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم سب صافی میں مل کے ان لڑانے والوں کو اپنی برادری سے باہر نکال دیں تاکہ ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو. کیونکہ صرف ٹینشن مسئلہ ہوتا ہے کہ جو نام نیا صافی ہیں, جیسے ہم صافی ہیں, ہم جاتے ہیں تو اگلے کہتے ہیں یہ آپ کا فلاں بندہ آ گیا, ہم کہتے ہیں ہم نے بھیجا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن بہت سے جعل سازی جو ہے مطلب جو صافی نہیں ہے, صافی بن کے نقصان بچا رہے ہیں, ان کے خاتمے کی ضرورت ہے. اور حکومت کا اچھا اقدام ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ حکومت جو ہے وہ پہلے فواد چودھری صاحب تھے, لاسٹ ٹائم پہ وزیر اطلاعات تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ پابندیاں لگائیں گے. پھر حکومت بدل گئی, شہباز شریف صاحب آئے ہیں, تو نیچے بھی پنجاب کی حکومت بھی بدل گئی. آپ کے سامنے پہلے حمزہ صاحب تھے, اب حکومت بدل گیا. حال ہی میں یہ پنجاب کے سی ایم کا جو الیکشن وغیرہ چل رہے تھے, دوبارہ چودھری پرویز رائی صاحب رات کو ان اناؤنسمنٹ ہو گئی ان کی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں بات تو ہے نا, دیکھیں کہ مطلب ہماری ہمدردیاں, میں بھی مطلب میرا بھی پیار محبت نون لیگ کے ساتھ ہے, لیکن حمزہ شہباز صاحب جو تھے جس طرح سے وزیر بنے تھے, کیونکہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ کپتان صاحب عمران خان صاحب کی اکثر پہلے ہی پنجاب میں تھی, تو ایک شب خون مارا گیا تھا, ایک حمزہ صاحب کا ایک تھا, حمزہ صاحب کو الیکٹ کروایا گیا تھا, وہ الیکٹ ہوئے ہیں, لیکن فواد چودھری صاحب سمیت اور بہت سے پی ڈی آئی کے جو لوگ تھے وہ عدالت پہنچ گئے, اور عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا, اور انہوں نے پہلے آپ کو پتا ہے کہ فل کورٹ بنانے کی استدعا کی تھی, لیکن وہ عدالت سے وہ ریجیکٹ ہو گئی اور فیصلہ آ گیا.
اور ٹھیک ہے مسئلہ اصل میں دیکھیں نا کہ پرویز الہی صاحب کو انہوں نے عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دی ہیں. اب اصل میں مسئلہ تھا کہ 10 اراکین کا، کہ 10 اراکین قافلی کے تھے جن میں فیصلہ ہوا. اور اب یہ سننے میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جناب چودھری شجاعت صاحب جو ہیں، جو پارٹی سربراہ ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا یہ پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب تھے. انہوں نے کہا ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب کو ماننا پارلیمانی لیڈر جو ہیں. لیکن اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں درخواست دینے لگے ہیں کہ یہ 10 اراکین کو میں نے کہا تھا ووٹ نہ دیں فلانا، تو اب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. اب اگر وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں پھر وہی مسئلہ شروع ہو جائے گا. مسئلہ شروع ہو جائے گا. اگر وہ ڈی سیٹ ہو گئے پھر نئے بندے آ جائیں گے 10، تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ بھی خطرے میں بڑھ جائے گی. سر یہ پاکستان کی سیاست کیا رخ کر اختیار کرنے جا رہی، کوئی آئیڈیا ہے؟ پاکستانی کی سیاست دیکھیں نا، دن میں رات، رات میں دن. دن میں کوئی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، رات کو کوئی دوسرا بدلا ہوا ہوتا ہے. اور دیکھ لیں نا راتوں رات، جیسے آپ کو پتا ہوگا شوکت عزیز صاحب بھی آئے تھے، راتوں رات وزیر بن گئے تھے. تو پاکستانی سیاست تھی، لیکن جب تک ہمارے بھٹو والی سرکار زندہ باد تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. جی سر. اچھا اس کے علاوہ سر یہ میرا سوال ہے ڈیلی پاکستان کے یوٹیوب چینل کے حوالے سے. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ مطلب کہ وہ یاسر شامی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، لیکن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں. نہیں، یاسر شامی صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، پیارے بھائی ہیں، بہت اچھے بھائی ہیں. لیکن وہ اصل میں وہ عثمان شامی صاحب ہمارے جو ڈیلی پاکستان آن لائن ٹی وی کا آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ بہت عرصے سے ہیں. ان کے نام کے ساتھ شامی کیسے لگا؟ وہ جی دیکھیں میرے والد صاحب نے اور عثمان شامی صاحب نے ریکویسٹ کی تھی. نصیر راجبی صاحب ہیں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی شامی صاحب ملایا تھا، دعا دی تھی، تو دعا کے صدقے یاسر بھی شامی بن گئے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کوئی زندگی کے چند لمحات جو یادگار ہوں. ہاں جی، بہت بے شمار یادگار لمحات ہیں. اور میں اکثر جب کرتا ہوں، ایک تو یادگار لمحات ہیں، ایک بہت ڈراؤنے واقعات بھی ہیں، بہت ڈراؤنے لمحات بھی ہیں. کہ مطلب ٹائم میں نے بہت ایسا ٹائم بھی دیکھا ہے کہ میں اسلام آباد نوکری کرتا تھا، کام کرتا اخبار میں، اور وہیں دن میں سویا تھا. مطلب یادگار لمحات تھے. اور دوسرا ایک واقعات ایسے ہیں زندگی کے یادگار لمحات، 2 دفعہ میرے ساتھ ڈکیتی ہوئی، گن پڑے میں نے دیکھا ہے. اور میں ہر جگہ وہی ذکر کرتا ہوں، آپ سے پہلے بھی جہاں بھی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ یادگار واقعے ہیں جو بھولتے ہی نہیں ہوتے. کیونکہ موت کو قریب سے دیکھنا میں نے دیکھا، اور پتہ نہیں کتنے دیکھا ہوا. اور میں بچپن میں مطلب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، مطلب 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 12ویں کلاس میں، 12-13 سال کی عمر تھی. تو ہمارے ملے دار تھے، ملک صاحب جماعت اسلامی کے تھے، ان کا بیٹا تھا خبیب، وہ ہمیں لے گئے جی سودو واٹر پارک میں. تو وہاں چلے گئے، سلائڈ لی، ادھر گئے، سلائڈ لی، سلائڈ سے میں نکلا ہوں، مطلب وہ پتہ نہیں آگے بچا تھا کیا ہوا. سلائڈ سے میں نیچے گرا ہوں، نیچے گرا نہیں، یہ آگے بچا جا رہا، پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے کسی نے دھکا دیا، پتہ نہیں میرے دن میں کیا ہوا، آگے بچا نیچے گرا نہیں، میں گیا ہوں، میں نیچے سے اس بچے کے ٹچ ہوں، اور اللہ معاف کرے میں نے دھکا کھایا، جھٹکا کھایا، میں پکے فرش پہ گرا ہوں، اور میں سمجھ لیں 2 منٹ کے بے ہوش ہو گیا ہوں. اور میری ناک کی ڈٹوئی یا فریکچر ہوا ہوا، آپریشن ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب تھے، وہ اتفاق میں آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر لون صاحب تھے. تو انہوں نے کہا یہ بڑے ہو کے آپریشن کی دوبارہ ہوگا، پتہ نہیں بڑے ہو گئے آپریشن کا تو پتہ نہیں. لیکن وہ میری زندگی کا یادگار ہے کہ رب نے میں مرتے ہوئے بچایا. کوئی سوچ نہیں ہوگی. سودو واٹر پارک اب دا کے دیکھ لیں، اور سلائڈ سے گرا ہوں، اگلی ٹکر ہوئی ہے بچے سے، اور میں کلر بازی کھا کے میں باہر گرا ہوں، اور پوری دنیا پریشان ہو گئی تھی. یہ کھڑا ہو گیا ہوں، اللہ معاف کرے میری رب کی دعا. اور جب میں پیدا ہوا تھا، میری اللہ معاف کرے میری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میری دادی، اور جب میں پیدا ہوا تو میری امید نہیں تھی جب میں پیدا ہوا. یہی زندگی کا یادگار میں یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا پورے خاندان میں مٹھائیاں بچی تھیں، مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں کہ ہمارا پتر پیدا ہوا، اور میں پورے خاندان کا لاڈلا ہوں. بڑے شامی صاحب کیا، میری دادی کیا، سارا کچھ کیا، میں سب کا لاڈلا ہوں.